ڈاکٹر ممتاز احمد خان شمالی بہار کی معروف بستی مروت پور ضلع ویشالی کے کاشتکار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی اسناد کے مطابق ان کی تاریخ ولادت 13 ستمبر 1953 ہے۔ ان کی ادبی زندگی کی ابتدا شعر و شاعری سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے علاقے کے کونا مشق شاعر جمیل احمد خان جمیل سلطان پوری شاگرد خیر بہروی کے آگے ذانوی تلمس طے کیا۔ ان کی ادبی شخصیت کی تعمیر اور شعری ذوق و شعور کی آبیاری میں جمیل سلطان پوری کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے مہنار ہائر سیکنڈری اسکول سے ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پٹنہ کالج پٹنہ سے 1975 میں BA اردو آنرس کیا۔ بعد ازاں پٹنہ یونیورسٹی سے ہی انگریزی اور اردو ادبیات میں اعلیٰ ترتیب MA کے امتحانات پاس کیے۔ انہوں نے پروفیسر کلیم الدین احمد کی ادارت میں تیار ہونے والی ترقی اردو بیورو نئی دہلی کی انگلش اردو ڈکشنری کی 5ویں جلد میں اسسٹنٹ ریسرچ آفیسر کی حیثیت سے کام کیا اور انہی کی نگرانی میں ڈاکٹریٹ کے لیے تحقیقی مقالہ لکھنا شروع کیا، جسے وہ ان کی وفات کے بعد مکمل کر سکے۔ دسمبر 1979 میں بہار یونیورسٹی نے RN کالج حاجی پور میں اردو کے استاد کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا، جہاں وہ اس حیثیت سے اپنے ریٹائرمنٹ تک کام کرتے رہے۔ یہ ذکر ہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان کا۔ آداب، نمسکار، ست سری اکال، آپ دیکھ رہے ہیں کتاب ریویو۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ادب اور ادبی رویہ، یہ کتاب ہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی، جو بہار یونیورسٹی کے کالج میں پروفیسر تھے اور بحیثیت استاذ ایک بڑی اونچائیاں انہوں نے چھو کر دکھائی اپنی زندگی میں۔ 1990 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی اور تعداد 1000 اور صفحات 112، قیمت 30 روپے، اور خوشنویس ابوالکلام عزیزی، مطبع بھارت آف سیٹ پریس، دلی۔ یہ کتاب اس کے دین و دانش پبلیکیشنز، عظیم آباد کالونی، پٹنہ، یہ اس کے ناشر ہیں۔ کتاب ملنے کے پتے مکتبہ حجاب رامپور، بک ایمپوریم سبزی باغ اور دیگر وہ سارے ڈسٹریبیوٹرز جہاں کتابیں حاضر ہوتی ہیں۔ اس کتاب کی ابتدا کلام پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ تنقید کے ضمن میں انہوں نے اس آیت کا استعمال کیا ہے، یا یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی کوئی نقاد لکھے تو وہ ایمانداری سے قلم اٹھائے اور صرف دوستی نہ نبھائے یا دشمنی نہ نبھائے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، مختصر کتاب، ظاہر ہے کہ 112 صفحات کی کتاب مختصر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور اس میں آپ بعض موضوعات پر بالکل پہلی مرتبہ آپ اس میں مضامین پڑھیں گے۔ اور مقدمہ اس کا پروفیسر نجم الہدیٰ نجم صاحب نے لکھا ہے۔ یہ مدراس یونیورسٹی اور بہار یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو فارسی عربی تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے جو لکھا ہے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ پروفیسر ممتاز احمد خان نے ان کا شکریہ بھی بڑے سلیقے سے ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نجم الہدیٰ کی زبان اور ان کا لہجہ، ان کی اسٹائل، ان کا رائٹنگ ڈکشن اپنے آپ میں ایک مقام رکھتا ہے، اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ انہوں نے ان کے ممتاز احمد خان کے بارے میں، ان کے لہجے کے بارے میں، ان کے ڈکشن کے بارے میں، ان کی زباندانی کے بارے میں، ان کے لسانی شعور کے بارے میں بہت کھل کر اور بڑے واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ چند سطریں نجم الہدیٰ صاحب کے سنتے ہیں، پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اپنی نظریاتی تنقید میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان زیادہ وضاحت سے کام لیتے ہیں، اگرچہ عملی تنقید کے نمونوں میں بھی ان کے نقطہ نظر کی اصابت و صلابت صاف صاف نظر آتی ہے، لیکن وہاں نظریات پر کھل کر بات نہیں ہو سکتی، وہاں تو ان کا عملی اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ نظریات پر بحث کے دوران ناقد کا مافی الضمیر زیادہ براہ راست برملا اور دو ٹوک ہو سکتا ہے، وہ یہاں ہے۔ ممتاز احمد خان صاحب ادب کو خلا میں معلق نہیں مانتے، وہ اس کے سماجی پس منظر کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرد اور سماج کے عمل و رد عمل کا سلسلہ لامتناہی ہے۔
کبھی لامتناہی کبھی کبھی ٹوٹتا اور ادب و فن کے سانچوں میں ڈھلتا رہتا ہے۔ ادب بلا شبہ ایک فرد کے ذہن کی پیداوار ہے، لیکن وہ فرد ایک انسانی معاشرے کا رکن بھی ہے، اور اس کا ذہن ان بے شمار اور پیچیدہ معاشرتی اور نفسیاتی عوامل سے دوچار ہوتا رہتا ہے جن میں وہ فعال بھی ہوتا ہے اور منفعل بھی۔ بہرصورت اس کی جواب دہی مسلم ہے۔ تخلیق کی سطح پر منفرد رہنے والا ذہن جب اظہار کے مختلف پیراؤں میں ظاہر ہوتا ہے تو ایک بار پھر سماج سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ اظہار کے سارے وسائل کسی مخصوص سماج سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اظہار کی منزل میں آتے ہی کوئی فن پارہ سماجی احتساب کی زد سے باہر نہیں ہو سکتا۔ پروفیسر نجم الہدیٰ وہ شخصیت تھے جن کی اردو ادب میں بہت پذیرائی نہیں ہوئی۔ جو اہل قلم تھے یا جو اہل قلم ہیں وہ باقاعدہ ان سے جانتے ہیں، وہ بازار کے آدمی نہیں تھے، وہ اہل سلوک میں سے تھے۔ صوفیانہ مزاج رکھنے کے سبب وہ بازار سے مطابقت بھی نہیں بٹھا پائے۔ سکون سے جتنا بھی کام کیا بہت خوب کام کیا ہے، اور چراغ سے چراغ جلانے کا ایک سلسلہ ہے۔ ممتاز احمد خان صاحب نے بھی اس میں ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ وہ انہوں نے استفادہ کیا، ان سے فیض حاصل کیا، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ ایک کارواں ہے جس کا ذکر ممتاز احمد خان صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا، جو ان کے ساتھیوں میں تھے اور جو ان کے قدماء میں سے ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا۔ چند سطریں پڑھ کر سناتا ہوں جس میں کچھ نام ہیں۔ پٹنہ کالج پٹنہ اور پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے علامہ جمیل مظہری، پروفیسر اختر اورینوی، پروفیسر مطیع الرحمان، پروفیسر سید صدر الدین فضا شمسی، پروفیسر یوسف خورشیدی، ڈاکٹر کلیم احمد عاجز، نیز شعبہ انگریزی کے پروفیسر محمد وسیم جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہو گئے تھے، پروفیسر ڈی پی سین گپتا اور پروفیسر کپل منی تیواری میرے خاص استاد تھے۔ ان سب حضرات کا میری ادبی علمی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں حصہ ہے۔ میں ان تمام اساتذہ کا انہوں نے کرم اور احسان مند ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان اساتذہ میں کئی اب اس دنیا میں نہیں رہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ممتاز احمد خان ایک مذہبی ذہن رکھتے ہیں، انسان بڑے سلیقے کے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ مقدمہ ہے پروفیسر نجم الہدیٰ صاحب کا، کلام اقبال میں شاہین کی علامت، یہ ایک بہت خوبصورت مضمون ہے ممتاز احمد خان صاحب کا۔ جوش کی منظری شاعری، جوش پر لکھنے والوں نے بہت بخل سے کام لیا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ ممتاز احمد خان صاحب نے ان کی منظری شاعری کا ذکر کیا ہے اور بہت خوبی سے کیا ہے۔ آپ جب اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو میں منظری شاعری کیوں پروان نہیں چڑھ پائی اور جوش کو وہ اہمیت کیوں نہیں حاصل ہو سکی جس میں ان کا کمال تھا۔ فسانہ آزاد میں سرشار کی نثر، ابوالکلام آزاد کا اسلوب نثر۔ ابوالکلام آزاد پر بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا، لیکن ممتاز احمد خان صاحب نے بڑے دل سے لکھا ہے اور بڑی محبت سے یہ مضمون لکھا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر کا ایک الگ اسلوب آپ کو نظر آئے گا جس کا بیان انہوں نے کیا ہے۔ نیاز کا اسلوب، ٹامس ہارڈی پر بھی ایک خوبصورت اور مختصر مضمون لکھا ہے انہوں نے۔ حمزہ اور املا کی غلطیاں، ادب اور ادبی رویہ، حالی کی تنقید نگاری، ادبی تنقید کا منصب، یہ وہ تمام مضامین ہیں جس سے اردو ادب کی ہلکی سی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ مضامین اپنے آپ میں بہت خوبصورت، بہت بامانی مضامین ہیں۔ اس کتاب کو آپ حاصل کریں اور آپ اس کا مطالعہ کریں، یقیناً آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا۔ یہ کتاب کوٹیبل کوٹس میں یہ کتاب آ سکتی ہے۔ کتاب کا نام ہے ادب اور ادبی رویہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ شکریہ۔ اس کتاب ریویو کو آپ سبسکرائب کریں، آپ کا سبسکرپشن ہماری طاقت ہے، اس سے ہمارے حوصلے میں اضافہ ہوگا۔